إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب نصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما। जुमला किस्म की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, पाकीज़गी उस पाक परवरदिगार आलम के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमें और आपको इस ज़मीन के ऊपर तखलीक़ दी। अल्लाह का बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगम्बर खुसूसन जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो इस उम्मत के लिए आखिरी नबी, आखिरी रहबर है और आपसे उतारी गई किताब कुरान मजीद आसमानी किताब में से एक और आखिरी किताब है। मोहतरम सामईन किराम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया और सिलसिला रसूल व अंबिया के आखिरी करी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कोई भी पैगंबर ता क़यामत
نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایسا دستور اتارا جو زندگی کے تمام اوقات میں ہمیشہ سدا انسان کے لیے مفید ثابت ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، کہ آپ پہ اتاری گئی کتاب بھی ایسی کتاب ہو جو ہر زمانہ کو لے کر کے آدمی چلے، اور واقعی میں وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ شے زندگی کے تمام اشیاء مذکور کر دیا ہے، یعنی کہ انسان کس طرح سے زندگی گزارے، کیسے گزارے، اور انسان کو آزاد بنایا، یعنی کہ جب تک انسان غلام رہے گا، کسی کا غلام رہے گا، تو پھر اس سے خالق کی اس طرح سے بھکتی نہیں ہو پائے گی جو ایک انسان آزاد ہو کر کے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتاری ہے اس کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہر چیز کا درخشہ ہے، یعنی کھول کھول کر کے اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کے بارے میں جو ہے بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں وہ سراپا ہدایت، رحمت کا سرچشمہ اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کا ایمان اللہ رب العالمین پہ ہے، جن کا ایمان یوم آخرت پہ ہے۔ تو بولا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد انسان طرح طرح کے غلامی کے زندگی، اپنے گلوں طرح طرح کے غلامانہ زندگی کے زنجیر وہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعہ ان کے گلے سے اس غلامی توق کو اتروایا اور کہا کہ ہم نے تم کو انسان بنایا، ہم نے تم کو آزاد بنایا، ہم نے تم کو کسی اور کی بھکتی کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی بھکتی کے لیے۔ آج ملک کے اندر جو بے چینی، جو بے چینیاں اور جو امن و شانتی نہیں مل رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلام کا جو مفہوم ہے وہ غلام کا مفہوم نہیں سمجھا ہے حقیقت میں، اور پھر ایک آدمی کو غلام تصور کر کے اس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے پھر وہ اپنے گلے میں ہزار طرح کے غلامانہ طوق کو پہن بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے ہمیشہ نیست و نابود اور برباد اور ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے غلام کا جو مفہوم ہے انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ آج ہر ایک ملک کے باشندے یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہی دشمن ہے، بس ان کو اس ملک کے اندر نہیں آنے دو اور اس کے بعد میں جو ہے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے تو آدمی کبھی جو ہے کرسی کا غلام بن بیٹھتا ہے، تو کبھی جو ہے دھرتی کا غلام بن بیٹھتا ہے، کبھی جو ہے آسمان کا غلام بن بیٹھتا ہے، کبھی جو پتھر کا غلام بن بیٹھتا ہے، کبھی جو ہے زمین کا غلام بن بیٹھتا ہے، اور اتنے لوگوں کی غلامی کرنے لگتا ہے کہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے غلامی طوق کو نکالنا اس سے دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی
وجہ سے جو ہے آئے دن جو ہے ملک کے اندر جو ہے فساد برپا ہوتا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہے، ملک کے اندر جو ہے امن و شانتی جو ہے مٹ جاتا ہے، کرسی کے لیے لڑائی کرتا ہے اور اس کرسی کو ہٹانے کے لیے دوسرے آدمی پہ قابض ہونے کے لیے وہ ہزاروں لوگوں کی قربانی کو جو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے جو اصل غلامی والی زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعہ اصل غلامی کو ہٹایا ہے اور کہا کہ تم غلام کرسی کے نہیں ہو، تم غلام زمین کے نہیں ہو، تم غلام آکاش کے نہیں ہو، تم غلام پانی کے نہیں ہو، تم غلام جانور کے نہیں ہو، تم غلام انسان کے نہیں ہو، غلام ہو تو اس پروردگار کے غلام ہو جس نے تم کو اس لیے زمین کے اوپر بھیجا۔ کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر زمانے کے اندر رسول بھیجا اور کہا کہ اس پروردگار کی پرستش کرنا جس کے لیے تمہیں جو ہے تم پیدا ہوئے ہو۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ ہم نے جو ہے جن اور انسانوں کی تخلیق جو ہے ہم نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے اندر یہ تھنکنگ آ جائے کہ ہمیں حقیقت میں اس پروردگار کی غلامانہ زندگی گزارنی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا، تو پھر انسان کے اندر جو ہے ہمیشہ خوشیاں ہی رہے گی، پھر اس کو جو ہے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے اندر روحانی وہ طاقت ملے گی جس کا مقابلہ اس لیے زمین کے اوپر کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کہ آخر جس زمین کے لیے ہم مرتے ہیں، جس زمین کے لیے ہم جو ہے اپنی جان کا نذرانہ ہم پیش کر دیتے ہیں، جانتے ہیں چند گھڑی کی یہ زندگی ہے، آخر تو مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر کیوں آدمی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی غلامی اپنے گلے میں جو ہے انسان رکھا ہوا ہے؟ محترم سامعین کرام، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا یہ آخری قانون ہے، اس کو جو ہے جب تک انسان تسلیم نہیں کرے گا اس وقت انسان راہ راست پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے لا بنا کر کے ایک کتاب دی گئی تھی ہر زمانے کے اندر، چونکہ اس کتاب کی مدت اس کی جس قوم کے اوپر جو ہے وہ کتاب اتری گئی تھی اس امت کی مدت ہی تک اس کتاب کی مدت تھی، یعنی کہ جب قوم کی ضروریات پوری ہو گئی تو گویا کہ کتاب بھی جو ہے اپنے آپ مٹ گئی۔ کتاب جو ہے اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، اس لیے زمین میں پر اگر کوئی کتاب جو ہے اصلی صورت میں ہے تو قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر کسی طرح کے تغیر، کسی طرح کے تبدل اور کسی طرح کے بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں لکھا ہوا حرف بحرف جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، آج سے تقریباً 1450 سال قبل بہو وہی حروف آج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ ہندوستان میں بستے ہو، آپ جو ہے اٹھا لیجئے کسی سعودی عرب کے ملک میں جا کر کے قرآن کو پلٹیے گا تو دیکھیے گا کہ ہندوستان میں جو قرآن ہے وہی سعودی عرب میں ہے، جو ہندوستان میں قرآن ہے وہی قرآن جو ہے نیپال میں ہے، جو ہندوستان میں قرآن ہے وہی قرآن جو ہے افغانستان میں ہے، جو ہندوستان میں قرآن ہے وہی قرآن جو ہے بنگلہ دیش میں ہے، جو قرآن جو ہے ہندوستان میں ہے وہی قرآن
دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو وہاں موجود ہے۔ لوگوں نے، دشمنان اسلام نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، قرآن کو نیست و نابود کرنا چاہا لیکن قرآن کو نیست و نابود نہیں کر سکا۔ ایک جو ہے اسلام کے یعنی کہ اسلام کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو ہے تقریباً یعنی 7ویں صدی میں جو ہے ایک خونخوار گروہ، ایک خونخوار جماعت جو ہے تاتاریہ کی شکل میں جو ہے اتپن ہوا تھا۔ وہ جہاں دیکھتا تھا مسلمانوں کو جو ہے قتل عام کرنے پہ تل جاتا تھا، یہاں تک کہ اندلس کے اندر جس میں جو ہے مسلمان ہمیشہ جو ہے قابض ہوا کرتا تھا اور ابھی اس کا نام جو ہے اسپین نام ہے، اندلس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے قتل عام کیا، لیکن دشمنان اسلام نے وہاں پر بھی جو ہے قرآن کو مٹانا چاہا لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکا۔ اس لیے قرآن جو ہے ایک ہی صدی کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ جب تک قیامت ہے اس وقت تک جو ہے قرآن جو ہے اصلی صورت میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے لے رکھی ہے۔ باقی جو آسمانی کتاب ہے، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو، چاہے وہ اور انبیاء کی اتری ہوئی کتاب ہو، وہ اپنی صورت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد 300 سال کے بعد جو ہے تورات کو جو ہے لوگوں نے اکٹھا کیا۔ پتہ آپ ذرا ہوش کے نہ کھلے کہ انبیاء کے مرنے کے بعد 300 سال بعد اس کتاب کو اگر آدمی لیتا ہے تو کیا اس کے اندر جو ہے اپنی اصلی صورت میں کتاب محفوظ رہے گی؟ اپنی اصلی صورت محفوظ رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ موسیٰ کے زمانے ہی میں یہ بنی اسرائیل جو ہے اتنے حق دھرمی تھے، اتنے حق دھرمی ذات تھے کہ وہ موسیٰ کے زمانے میں جو ہے تحریف کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اس کتاب کے اندر جو ہے بدلاؤ لانا جو شروع کر دیا تھا۔ آپ دیکھیے اناجیل کو لے لیجیے، انجیل کو لے لیجیے، انجیل بھی جو ہے اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے اور اس میں بھی جو ہے ترمیم تبدیل سے بھری پڑی کتاب ہے، اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بھی مترجم کی شکل میں ٹرانسلیٹڈ کی گئی ہے۔ جس زبان میں وہ کتاب اتری ہے وہ زبان میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو ہے عربی زبان میں نازل کیا ہے اور جانتے ہیں یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانی لوٹا کے لوگ ایمان لائے۔ ہر زمانے میں جس زمانے کے اوپر جو وقت جس زمانے میں جس چیز کی چلا چلتی ہو اسی چیز میں اللہ رب العالمین جو ہے معجزہ پیدا کر کے جو ہے لوگوں کو کہتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی، اس لیے ہوشیار رہنا۔ ہم نے جہنم کو پیدا کیا، ہم نے دوزخ کو پیدا کیا، ہم نے جنت کو پیدا کیا، آخر تمہاری زندگی حیوانی کی طرح جو زندگی گزر رہی ہے تم کو فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک روز جو ہے ہمارے پاس آنا ہے اور جتنی زندگی ہم نے تم کو دے رکھی تھی ان تمام زندگی کا حساب سیکنڈ کا ہم تم سے لینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے اندر جس چیز کا زیادہ ایجادات تھا اور جس چیز پہ لوگ فخر کرتے تھے انہی چیزوں میں جو ہے معجزات انبیاء کو اتار کر کے جو ہے لوگوں کو بتلاتے تھے کہ ابھی بھی ہوش کے نہ کھلو، ابھی بھی ایمان لاؤ، جو قوم تمہارے اوپر جو ہے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ موسیٰ کے زمانے میں جادوگری عام تھا، لوگ فخر کیا کرتے تھے، بہت بڑا کارنامہ تھا جادوگری سے یہ سیکھنا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے معجزہ کی شکل میں لاٹھی کو بھیج دیا اور وہ لاٹھی تمام جادوگر پہ جو ہے وہ غالب آ گئی۔ جادوگر نے ایکسپٹ کیا، جادوگروں نے سویکار کیا، جادوگروں نے قبول کر لیا کہ یہ جو سانپ جو ہے، یہ جو لاٹھی جو سانپ ہے
حقیقت میں وہ جادو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا یہ معجزہ ہے۔ انہیں وہ سانپ جو وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، لوگوں نے دیکھا وہ خدا کو پہچان لیے، ان کے اندر خدا کی شناخت آ گئی، وہ موسیٰ کے رب پہ جو ہے ایمان لے آتا ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر عرب لوگ جو ہے پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس جو ہے خدا داد صلاحیت تھی زبان کے اوپر۔ وہ زبان کے معاملے میں اپنے کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور کہتے تھے نام دیتا تھا، ارے تم تو آدمی ہو، تم کو کیا پتا زبان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے علاوہ عرب کے علاوہ جتنی قوم تھی اس کو وہ لوگ گنگا محسوس کرتی تھی، چونکہ اس زمانے میں عربی ادب کا زور تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا اور تمام لوگوں کا گھمنڈ جو ہے توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، تم تو اپنے آپ کو بہت ہی فصیح زبان والے مانتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بہت ہی بلیغ زبان والے مانتے ہو۔ یاد رکھو اگر تم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اگر تم کو سندیہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کر کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل عرب، تم کو زبان دانی ہونے پہ بہت بڑا فخر کرتے ہو نا، بہت تم فخر کرتے ہو، آؤ اور چیلنج ہے، اگر تم کو قرآن کے معاملے میں اگر ذرا سا سمجھے ہو تو ہم تم کو نہیں کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے لے آؤ اونچے سے کلام۔ کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو قرآن کے اندر جتنے ادھیائے ہیں ان ادھیائے میں سے صرف ایک ادھیائے لے آؤ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن کو تم سہارا مانتے ہو، جو تمہیں ہم نوا ہے اللہ کے علاوہ، تم اپنے ہم نوا کو لاؤ اور مل کر کے جو ہے ایک سورہ گڑھو۔ ان کنتم صادقین، حقیقت میں تم سچے لوگ ہو۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم کر ہی نہیں سکتے، لا ہی نہیں سکتے اور ہرگز نہیں لاؤ گے۔ اس کے بعد میں فرمایا جب تم نہیں لا سکتے تب کہا کہ یہاں پہ جو ہے نشانی بتا کر کے معجزات دکھا کر کے اب جہنم اور دوزخ کی دھمکیاں مل رہی ہے، خبردار تم کو ہمارے پاس لوٹ کر کے جو ہے آنا ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو تم اس جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جس کے ایندھن انسان ہوں گے، جس کے ایندھن جو ہے پتھر ہوں گے، تم اس پہ نہ جاؤ۔ چنانچہ اس آیت کریمہ نازل ہوئی، اب جو ہے عرب کہاں چھوڑنے والے تھے، اب عرب کے اندر جو ہے کھلبلی مچ گئی، اور اتنی بڑی سی بات محمد میں اتری ہوئی کتاب کے اندر موجود ہے، سارے لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے، لیکن کوئی جو ہے قرآن جیسی صورت جو ہے ایک صورت جو ہے نہیں لا سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فصیح یعنی کہ عرب کے اندر زبانداری کا جو ہے مقابلہ ہوا کرتا تھا، کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، مسابقہ ہوا کرتا تھا کہ جس کی زبان اچھی ہوگی، جو کچھ لکھے گا تو ان کی زبان جس کی زبان شعراء کے اندر مقبول ہو جاتی تھی، اس کو لوگ جو ہے ان اشعار کو جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکا دیے جاتے تھے ان کے اشعار کو، تاکہ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر کے پڑھیں اور اس کو عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ جو ہے ایک مسلمان در کعبہ پہ قرآن کی سب سے مختصر سورہ ہے، کون سی سورہ ہے؟ سب سے چھوٹی سی سورہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چنانچہ ایک مسلمان اس آیت کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیتا ہے، اور زبان میں رواج تھا اس کلام کو جو ہے بطور اصلاح کے خانہ کعبہ پر
میں جو رکھا دیا تھا خانہ کعبہ کے دروازے پہ، تاکہ شعرا لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے اس کلام کے اندر کوئی غلطی ہو وہاں پہ نشاندہی لگا کر کے اس کی جو اصلاح کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مشرکین جو عرب کا جو استاد تھا، ان کو پتا تھا، ان کو جو قرآن کو جو اللہ رب العالمین کے کتاب ہونے پہ جو ہے اس کو یقین تھا، لیکن دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آیا اور دیکھا ایک قرآن آیت رب کے لیے، اس کے بعد میں جو ہے 1000 مرتبہ ایک لفظ کو کاٹ کر کے جو ہے دوسرا لفظ جو ہے سٹ کرتا ہے، دوسرا لفظ جو ہے اس پہ جو ہے ڈالتا ہے، تو کلام جو ہے فصاحت کے معیار سے جو اتر جاتا ہے۔ اسی طرح لاکھ کوشش کرتا ہے، بہت وقت صرف کر دیے، آخر میں وہ عاجز ہو کر کے کہا ما ھذا قول بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جانتے ہیں قرآن اللہ رب العالمین، چونکہ قرآن اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جو ہے جس کا جو ہے زبان دانی پہ جو ہے حق تھا، ان کو جو ہے کہا کہ وَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ هَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا إِنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے آج خود قرآن کو گھڑ لیا ہے، کہا کہ وہ لوگ خود جو ہے اس قرآن میں جو ایک صورت جیسی لائے یا اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی طاقت لگا لے دوسروں کو منگا لے، لیکن یہ لوگ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں ایک اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ هَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، کہ اگر ان کو ڈوٹ ہو رہا ہے کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے، وہ لوگ خود جو ہے 10 خوبصورت کو جو ہے وہ لوگ جو ہے کر کے لے آئے، یہ لوگ نہیں لا سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے، اور آج تک جو ہے اور 1898 میں جب ایک جو ہے ایک ممی جو ہے فرعون کے 2 ممی جو ہے ابھی بھی جو ہے آزاد گھر میں موجود ہے، کسی نے جو ہے پتہ نہیں لگا سکا کہ ممی جو ہے فرعون کی لاش ہے وہ کیسے موت ہوئی اور کیوں جو ابھی تک زندہ ہے، کسی نے پتہ نہیں لگا سکا۔ چنانچہ آثار قدیمہ مصر کے اندر جو ہے ماہرین آثار کرام جو ہے پہنچتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے بائبل بھی خاموش ہے۔ بائبل کا کہنا ہے کہ انسان یعنی کہ فرعون کی موت ہو گئی لیکن وہ اس کی لاش کا پتہ نہیں ہے، خاموش ہے، ہلاک تو برباد ہو گیا۔ لیکن ایک جو ہے اسی آثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ایک آدمی جو ہے پتہ لگاتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ فرعون کی موت جو ہے ڈوبنے سے ہوئی ہے، اور اس طرح سے وہ اسلام میں آتا ہے، یعنی کہ محمد مسیح سے 1300 سال پہلے یہ حادثہ مصر کے اندر پیش آیا تھا۔ یعنی کہ مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، تو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 فرعون کو دیکھا، ایک وہ فرعون جس کا نام جو ہے رامسس دوم ہے، یعنی کہ اس کے گھر میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو بھیج دیا جو ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ ایک نبی ہونے والا ہے لڑکوں میں سے، اور یعنی کہ اسرائیل میں سے، اور ہم پنڈت نے بتا دیا تھا کہ تمہاری جو ہے جو کرسی چھن جائے گی۔ انہوں نے یہ آرڈر لگا دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو زندہ قتل کر دو۔ اللہ رب العالمین نے اسی ٹائم میں جو ہے موسیٰ کی ماں کے کوکھ میں جو ہے موسیٰ کو پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ پھر جو ہے موسیٰ کو پیدا کر کے جو ہے پھر اسی فرعون کے گھر میں پرورش و پرداش کا کی جو ہے پرورش و پرداش کی ذمہ داری جو ہے دے دیتا ہے اور بندوبست کر دیتا ہے اسی گھر کے اندر۔ اور یہ وہ موسیٰ، یہ ایک وہ فرعون یعنی کہ جو ہے مرن فتح جس کا نام ہے، جس نے جو ہے موسیٰ کا پیچھا کیا کہ تاکہ موسیٰ کو اس کے قوم کو جو ہے نشت و نابود
دنیا سے کر دے، بیچ میں جو ہے دریائے نیل جو ہے حائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے موسیٰ اور اس کی فوج ہے، پیچھے پیچھے جو ہے فرعون اور اس کی فوج جو ہے، اس کے بعد میں جو ہے فرعون اور اس کی فوج جیسے یعنی کہ موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے دریا جو ہے پار جو ہے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لاٹھی کو بیچ سمندر میں مارو، بیچ دریا میں مارو، اور پانی جو ہے دو حصوں میں جو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آسانی سے جو ہے فرعون اور موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے آسانی سے دریا عبور کر لیتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو دریا جو ہے دریا میں راستہ بن چکا ہے، پانی دو حصوں میں بٹ چکا ہے، ہم بھی جو ہے آسانی سے چلے جائیں گے، چنانچہ فرعون کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کی فوج وہ دریا میں جو ہے کود جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیتا ہے کہ تم ضم ہو جاؤ، مل جاؤ، اور اسی میں کر کے ڈبو دیتا ہے۔ اس کی کیسے اس کا پتہ کیسے چلا؟ تو ابھی 1898 کے اندر پتہ چلتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، قرآن کریم میں ایسے ایسے احکام ہیں، قرآن کریم نے یہ بتلایا گیا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یعنی کہ قرآن میں جو ہے جہنمیوں کے اور جنتیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنتی جو ہے جہنمی سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم قد وجدنا وعد ربنا حقا، کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم سے حق وعدہ کیا تھا حق کہ تم نماز پڑھو گے، تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں تم کو جو ہے یہ نعمتیں ملے گی، ہم کو تو نعمت مل گئی، ہمارا تو ایمان تھا اللہ رب العالمین پہ، فَهَلْ وَجَدْتُمْ حَقًّا، تو جہنمیوں سے کہیں گے کیا تم کو بھی وہ وعدہ مل گیا؟ تو جہنمی بھی جہنم میں رہیں گے، کہیں گے ہاں ہم کو بھی جو ہے وعدہ مل گیا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہم جہنم میں جو ہے جل رہے ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے عذاب جو ہے بہت بھگت رہا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پکارنے والا یہ پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کہا لوگوں نے اس کو بھی جو مذاق بنا دیا بعد میں جو ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنت کہاں، جنت کے ٹھکانا آسمان پہ اور جہنم کے ٹھکانا جو ہے زمین اور نیچے زمین پہ، یہ کیسے لوگ دیکھ سکیں گے؟ ارے عقل کیا پائیدو، ذرا تسلیم تو کرو۔ جب تم جو ہے کویت کے اندر موجود ہو، جب تم جو ہے سعودی کے اندر موجود ہو، جب تم جو ہے امریکہ کے اندر موجود ہو، جب تم کینیڈا کے اندر موجود ہو، جب تم دنیا کے کسی خطے کے اندر موجود ہو، تو وہاں کے لوگ اپنے سامنے سے ویڈیو کال سے بات کر سکتے ہو، تو کیا اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر نہیں ہے اس کے سامنے جو ہے پردہ کو ہٹا دے؟ اللہ رب العالمین کا، اس لیے کہ قرآن میں جو احکام بتلایا گیا ہے اس کا انکار کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے پاس علم کا دائرہ محدود ہوتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، اس کے پاس اتنی پہنچ نہیں ہے جس کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ایک حکم کا انکار کرنا جو ہے یہ عذاب الہی کا جو ہے یہ آدمی جو مستحق ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رسول کے قرآن جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی آخری کتاب ہے، اس کے اندر جو صداقت بھری ہوئی ہے۔ یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج ہم مسلمانوں کا جو حال ہو چکا ہے قرآن سے دور ہونے کا، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل جمیع المسلمین۔